کسی غم میں یا فکر میں مبتلا ہوں اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، ہم اس غم اور فکر کی جو شدت ہے اسے کم کرنے کے لیے یا اس میں استقامت کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ ربیع الاخر کا تیسرا جمعہ ہے اور ماہ مبارک کی 21 تاریخ ہے۔ چونکہ ہم نے اس سے پہلے کرامات اولیاء اور پھر اولیاء کرام کے حوالے سے ہی متعلقہ گفتگو پچھلے جمعہ کو بھی کی تھی کہ نیک لوگوں کی صحبت کیوں ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ بہتر حکمتیں تو وہی جانتا ہے، لیکن اپنے بساط کے مطابق ہم عرض کر دیا کرتے ہیں۔ آج ہم تعلیمات اولیاء کے حوالے سے گفتگو کریں گے، چونکہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا تصور جمع ہوتے ہیں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں، ان کے یہ مزارات کیوں بنتے ہیں، ان کی درگاہیں کیوں بنتی ہیں۔ اس حوالے سے مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، اولیاء کرام کی، نیک لوگوں کی، علماء ربانیین کی صحبت میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے، اور بعض لوگ محض تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے سلسلہ تصوف پہ تنقید کرتے ہیں، اولیاء کرام کے ماننے والوں پہ تنقید کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ جو لوگ اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں یہ پتہ نہیں ان کو پوجتے ہیں کیا کرتے ہیں، اور یہ ولی کون ہیں، ان کا کیا کام ہے۔ بس ٹھیک ہے، اللہ سنتا ہے سب کی، اللہ ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس والے سے تو میں پچھلے جمعے پہ عرض کر چکا ہوں کہ کیوں اللہ نے ہمیں ان صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کا، ان کے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ لیکن آج کی گفتگو میں ہم یہ واضح کریں گے کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کس کو بولتے ہیں، اور اولیاء اللہ کون لوگ کہلاتے ہیں اور ان کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر ہم ہر طرح کے تعصب، ہٹ درمی اور جہالت سے دور رہ کے اس مختصر گفتگو کو سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے گی، اور جو ہمارے سامعین ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ولایت کا سلسلہ کیا ہے اور ولی کون ہوتا ہے۔ یہ اس لفظ کو قرآن کریم میں بھی استعمال کیا گیا ہے، جو میں نے سورہ مبارکہ یونس کی آیہ مبارک آپ کے سامنے پڑھی، آیات نمبر 62 اور 63، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا یعنی خبردار ہو جاؤ، سن لو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو ایک طرح کی سے خبردار کیا کہ ابھی میں جن ہستیوں کے بارے میں تم سے بیان کرنے لگا ہوں، تمہیں بتانے لگا ہوں، وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ بڑے خاص لوگ ہیں، وہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان پہ کسی طرح کا خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اب خوف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خوف ہوتا ہے دنیاوی خوف یہ ہے کہ انسان کسی نعمت کے زوال کے خوف میں مبتلا ہو، غربت، فقر، فاقے اور تنگ دستی کے خوف میں مبتلا ہو،
منصب کے چھن جانے کے خوف میں مبتلا ہو، کسی حادثے، آفت اور بلا کے خوف میں مبتلا ہو، مختلف قسم کے دنیا کے خوف ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا جو ولی ہوگا، میرے جو اولیاء ہیں، وہ اس طرح کے خوف سے آزاد ہوتے ہیں۔ اور ایک خوف ہے اخروی۔ اخروی خوف کا مرحلہ شروع ہوتا ہے انسان کے مرنے سے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث پاک انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا اختتام کس پہ ہے؟ اس کی ابتدا بھی اچھی ہونی چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ، اور اختتام بھی اچھی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے جو بڑا انسان کی سعادت ہے وہ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہے۔ اگر ایک انسان مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مسلمان بنا، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، لیکن اپنے کسی عمل کی شامت کے سبب اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، یا وہ کسی اور کے ساتھ لگ کے کسی گمراہ اور بد مذہب فرقے کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کا خاتمہ گویا ایمان پہ نہیں ہوا۔ تو ایک مومن کو ہمیشہ یہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ خدا نخواستہ کفر پہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا مشہور فرمان ہے کہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے، کہ انسان ایک طرف یہ امید رکھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ میری بہتری والا معاملہ کرے گا، اچھائی والا معاملہ کرے گا، نجات والا معاملہ کرے گا، تو دوسری طرف وہ ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی بدعملی کے سبب میرا خاتمہ جو ہے وہ درست نہ ہو، مجھے گرفت میں لے لیا جائے، میں اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں۔ یہ سوچنا بھی چاہیے۔ یہ دو چیزیں ایمان کی درمیانی حالت کا نام اس کو بولتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ امید، خوف، رجا، یہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی ہے، یعنی یہ سب کے لیے ہے۔ لیکن میں جو اخروی خوف کی بات کر رہا تھا، وہ خوف کیا ہے کہ بڑا ہولناک منظر ہوگا قبر اور قیامت کا دونوں۔ آپ ذرا تصور کریں نا کہ زمین میں ایک گڑھا کھود کے ہمیں اس میں دفن کر دیا جائے گا، اندھیری، نہ ہوا نہ کچھ، نہ، بالکل ایک اندھیری کوٹھڑی ہوگی۔ اب ایک بندے میں ظاہر سی بات ہے، آپ ایک ویران علاقے میں کسی بند کمرے میں ہوں، کسی بند جگہ پہ ہوں، تو انسان کتنا گھبراتا ہے۔ بہت بڑا مکان ہو، اس مکان میں کوئی بھی آباد نہ ہو، صرف ایک بندہ ایک کسی کمرے میں ہو، تو وہ بھی گھبراتا ہے کہ بھئی یہ میں اکیلا اس مکان میں ہوں، کہیں کچھ ویسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ یعنی یہ ایک مطلب، حالانکہ یہ عارضی ہوتی ہے، تو قبر کی کوٹھڑی کا معاملہ تو بہت سخت ہوتا ہے۔ وہاں پہ تو یعنی صحابہ کرام جیسی ہستیاں قبر کے احوال کو سن کے کانپ جایا کرتے تھے۔
حالانکہ وہ تو بڑے خاص لوگ تھے، ان کا مقام تو اولیاء سے بھی بڑھ کے ہے، تو وہ بھی گھبرایا کرتے تھے کہ قبر کے احوال کتنے سخت ہیں، اسی طرح حشر کے احوال بھی بہت سخت ہیں۔ وہاں پہ آپ کے اور ہمارے گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا کہ بھئی آپ نے اپنا وقت کیسے گزارا ہے، یعنی ایک خوف کی کیفیت ہوگی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو کہ جو اس کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان پہ کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ آیت تو ہمارے ہاں سبھی لوگ پڑھتے ہیں یہ والی، اور اس کو اپنے اپنے انداز سے ہر وقت اس کی تشریح تفسیر اپنی رائے سے تو نہیں کرنی چاہیے، مفسرین کی ہی تفسیر کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے، لیکن اگلی بات بہت کم لوگ کرتے ہیں جو میں ابھی آپ سے کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ولی کہتے کس کو ہے؟ اولیاء اللہ جن پہ کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وہ کون ہستیاں ہیں؟ تو ان ہستیوں کی پہچان ہمیں اگلی آیت بتا رہی ہے، آیت نمبر 63، اور وہ یہ بتا رہی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد مکمل طور پہ تقوی اختیار کرے، یعنی صرف ایمان نہیں، صرف ایمان والے تو ہم سب الحمدللہ، اللہ ہمیں اس میں قائم رکھے، لیکن ولی کون ہے؟ جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، اور تقوی کی تشریح میں اپنی گفتگو میں کئی مرتبہ حضرات سے کر چکا ہوں، یعنی ولایت کی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، اور تقوی ایک ایسا مقام ہے کہ جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ظاہراً تو آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، بڑے خشوع خضوع والے بظاہر آپ کو نظر آئیں گے، ان کے حلیے آپ کو بڑے زبردست نظر آئیں گے، ان کے لباس آپ کو بڑے زبردست نظر آئیں گے، لیکن جو اصل ہے وہ انسان کا قلب ہے، انسان کا من ہے، انسان کا اندر ہے، انسان کا باطن ہے۔ ایک ایسا بندہ کہ جو بظاہر تو شریعت کے حلیے سے آراستہ، وہ بظاہر سنت کا پیکر ہو، لیکن اگر اس کے دل میں ذرا بھر بھی اس حوالے سے تکبر رنج جتنا پیدا ہو جاتا ہے، اور تکبر کیا ہے؟ کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ کوئی اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھی رہائش اختیار کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تکبر یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو حقیر سمجھے، اور آپ اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک بندہ اگر نمازی ہے تو وہ دوسروں پہ طعن و تشنیع کرتا ہے۔ ہاں اچھے طریقے سے مطلب تبلیغ کرنی چاہیے، دوسرے کو تعلیم دینی چاہیے، ترغیب دینی چاہیے کہ بھائی جان نماز پڑھے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کے فضائل بتائیں، لیکن اس پہ طعن و تشنیع نہ کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ تو کیسا آدمی ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تو نماز نہیں پڑھتا، یعنی اس بدعملی کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تقوی کے منافی ہے۔ اور پھر تقوی
شخص ہے جو اپنے ہر پہلو کو، ہر قدم کو سوچ سوچ کے رکھے۔ یعنی ہمارے نقش بندیہ طریقہ میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، نظر بر قدم، نظر بر قدم، کہ آپ چلتے ہوئے اپنی نگاہیں اپنے قدموں پہ رکھیں۔ اس کا ظاہری معنی یہ ہے، جب آپ چلیں گے تو آپ کی نظریں جب آپ کے قدموں پہ ہوں گی تو ان کے بہکنے کا امکان نہیں رہے گا۔ ادھر ادھر دیکھنے سے کبھی کون آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی نامحرم خاتون آ رہی ہے، کوئی اور بندہ آ رہا ہے، پھر آپ ادھر الجھ جاتی ہیں، نظریں پھر وہاں پہ الجھ جاتی ہیں۔ اس لیے اس کا ایک ظاہری معنی یہ ہے کہ جب آپ کی نظر آپ کے قدم پر ہوگی تو اس کے بہکنے کا خدشہ نہیں ہوگا، کیونکہ بات شروع نظر سے ہوتی ہے۔ پہلے انسان کی نظر بھٹکتی ہے، پھر انسان کا دل بہکتا ہے، اس کے ذہن میں شیطانی خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ انسان اس گندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی نظر کو سنبھال کے رکھے تو اس کے بہکنے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو نظر پر قدم کا ایک ظاہری معنی یہ ہوا، اور دوسرا معنی کیا ہے نظر پر قدم کا؟ کہ جہاں آپ قدم رکھ رہے ہیں آپ سوچیں کہ میں اپنا قدم کہاں رکھ رہا ہوں، کہیں میرا قدم شریعت کے خلاف تو نہیں پڑ رہا، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف والے راستے پہ تو نہیں پڑ رہا، کہیں اللہ کی حدود کو میں توڑ تو نہیں رہا۔ یہ نظر بر قدم کا باطنی معنی ہے۔ جب ہم نظر بر قدم کے ظاہری اور باطنی معنوں دونوں کو مد نظر رکھیں گے تو پھر گویا ہم تقوی کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر ہم تقوی کی طرف ہمارے قدم جا رہے ہیں۔ یعنی ہر کام میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، عبادات، معاملات، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ، یہ جب تک کامل طور پہ، مکمل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو جائے، آپ تقوی کی طرف کسی صورت نہیں بڑھ سکتے۔ آپ تقوی کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ولایت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بنیاد نہ ہو، یہ اتنی بڑی ماشاءاللہ 3 منزلہ مسجد ہے، اس کی جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی یہ 3 منزلہ بلڈنگ کیسے کھڑی رہے گی؟ کسی بھی چیز کے قائم رہنے کے لیے اس کی بنیاد کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کی بنیاد کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح ولایت کی جو بنیاد ہے اس کی مضبوطی کا دار و مدار اللہ کے فضل کے بعد تقوی، یعنی سب سے پہلا کسی بھی بندے کو اپنے عمل پہ نہیں بلکہ اللہ کے فضل پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ کا فضل اگر شامل حال ہو تو ساری چیزیں پھر حل ہوتی رہتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ولی، یعنی اولیاء اللہ یا ولی کون ہے؟ یہ ہم نے قرآن مجید کی آیت سے ہمارے اوپر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ ہیں کہ جو مکمل طور پہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے تقوی اور خشیت میں گزرتا ہے، اور ان کا ظاہر اور ان کا باطن یکساں ہوتا ہے۔
ان کی خلوت اور ان کی جلوت یکساں ہوتی ہے، ان کی تنہائیاں اور ان کی محفل یکساں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ مطلب ایک بندہ آ کے لوگوں کے درمیان بڑا جناب معزز بن کے بیٹھ جائے، گھر میں جائے تو وہ مطلب اس کا رویہ ہی کچھ اور ہو، یہ بھی غلط ہے۔ اب ولی، اس کو یہ کہا گیا کہ ولی کا جو لفظ ہے یہ ولیٌ سے اسم ہے، یہ اسم ہے ولیٌ سے، جس کے معنی کیا ہے؟ قریب، دوست، مددگار، یہ اس کے لغوی معنی ہیں، اور بھی بہت سے معنی ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی جو اصطلاح ہے اس میں ولی اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا دل ہر وقت ذکر الہی میں مستغرق رہے، یعنی وہ کثرت سے نہیں بلکہ دائمی طور پہ اللہ کا ذکر کرنے والا، ہر وقت اس کا دل کیا ہو؟ ذکر الہی میں مستغرق رہے، کہ اس میں کسی غیر کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور اس کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہو۔ یہ ولی کی تشریح، تعریف اور ڈیفینیشن گویا کہنے کو ہے اصطلاحی اعتبار سے۔ اس کی میں آپ کو ایک ہلکی سی جھلک دکھاؤں، بہت مختصر ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پیغام بھی دے دوں اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت مجدد فسانی، امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ بلکہ امام تھے، آپ کے ایک مرید نے آپ کو خط لکھا، مکتوب لکھا۔ وہ پہلے وقت میں جو مرید ہوتا تھا وہ پیر کی نگرانی میں رہتا تھا، بھئی آج یہ ہو رہا ہے، آج وہ ہو رہا ہے۔ آج کا تو ہم نے روایتی سسٹم رکھا ہوا ہے کہ کئی سال بعد عرس میں چلے جاؤ یا پیر صاحب سے کبھی مل لو زندگی میں، تو بس ایسا نہیں تھا۔ وہ باقاعدہ اپنے اس مرید کو مرشد نگرانی میں رکھا کرتے تھے۔ اب وہ خط لکھتا ہے مکتوب، وہ خدمت میں عرض کرتا ہے کہ حضور اللہ کے فضل سے اور آپ کی توجہ سے میری کیفیت اب یہ ہو گئی ہے کہ مجھے اگر 1000 سال کی عمر ملے، 1000 سال کی عمر ملے اور مجھے تکلف کے ساتھ کوئی غیر اللہ کی یاد بھی دلائے، یعنی ما سوی اللہ کی کوئی مجھے یاد بھی، ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت میں قرآن مجید کی تلاوت، کوئی عبادت، لوگ کہتے ہیں یار اتنے خیالات آتے ہیں، یہ آتا ہے وہ آتا ہے۔ وہ مرید اپنے پیر کو کیا لکھ رہا ہے؟ وہ یہ لکھ رہا ہے کہ اگر مجھے 1000 سال کی عمر بھی ملے اور کوئی مجھے زبردستی ما سوی اللہ غیر اللہ کی یاد بھی دلائے تو میری کیفیت اب یہ ہے کہ مجھے اللہ کے سوا کچھ اور یاد نہیں آئے گا۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو کوئی خیال ہی نہ، اور یہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ غیر اللہ ما سوی اللہ نہیں ہوتے، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ یعنی ما سوی اللہ یا غیر اللہ وہ ہے جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے۔ اگر آپ کی اولاد آپ کو اللہ سے غافل کرتی ہے تو وہ بھی ما سوی اللہ، دنیا آپ کو اللہ سے غافل کرتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ ما سوی اللہ۔ مطلب کیا کہ ان کی کیفیت یہ ہوگی۔ اب پیر کا جواب سنیں، پیر اس کو یہ لکھتے ہیں کہ بیٹا ابھی تو تم نے ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، یعنی بندے کی حالت دیکھیں کتنی زبردست ہے، لیکن اس کو اس کا مرشد کہہ رہا ہے کہ بیٹا ابھی تم نے ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی پھر اگلی منزلیں کیا ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ
اس دور میں ولایت کو، ولی کو، تصوف کو ایک مذاق بنا لیا ہے لوگوں نے، اور جس کو دنیا کا کوئی کام نہیں آتا وہ بیٹھ جاتا ہے، مطلب ہے لے کے چند چیزیں تو بس پیری مریدی شروع کر دیتا ہے، لوگ بھی آستانوں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، بس کام ایک چل جاتا ہے۔ یعنی سب سے منافع بخش کاروبار، جس کو بسم اللہ بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی وہ بھی ولی ہوتا ہے۔ دعا حضرت صاحب دعا فرماؤ جی، حضرت صاحب کا منہ ہی بند ہے، کوئی واضح نصیحت کروا دینا چاہیے، بس ٹھیک ہے اللہ معاف کر سکسی، بھائی اللہ تے معاف کر سی، وہ تو سے آخر بغیر ہی معاف کر سکسی، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب دیکھیں آپ کسی ہلکی سی کلریکل جاب کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈگری اگلا دیکھے گا، بھائی آپ نے میٹرک تو کوئی شاید نہیں ہے، ایف اے بھی، اب آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے، آپ کے پاس اس کا کتنا ہے؟ آپ کسی مسجد میں خطابت کے لیے اپلائی کریں گے، کسی گورنمنٹ میں، کسی خطیب آرمی میں، کہیں پہ بھی آپ کی اسناد دیکھی جائیں گی۔ یہ پیری فقط ایک ایسا شعبہ ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، جس کو مرضی ہے وہ پیر بن جاتا ہے، جس کا دل چاہے نہ جی ان دے پے دادا پیر آسے، اور پے دادا پیر آسے تو ایک پیر بھی ہے کہ اس میں کچھ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا، ایک ٹیلر ماسٹر ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بھی ٹیلر ماسٹر ہے، وہ کپڑے سیتا ہے، اس کو لوگ عرف میں درزی کہتے ہیں۔ اب عرف میں تو درزی کے بچے کو بھی درزی کہیں گے، لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر اس کو کپڑے سینے نہ آتے تو کیا آپ کپڑے اس کو دے دینے جا رہے ہیں کہ جی بڑے کپڑے سینے ہو تو کپڑے کا بیڑا غرق کر سکتے؟ ارے یہ تو دنیا کی بات ہے۔ یہ جو تصوف کا سسٹم ہے، یا کسی کے آگے اپنے آپ کو ذانو تلمس طے کرنے کا اور مرشد پکڑنے کا، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ وہ آپ کا روحانی استاذ ہوتا ہے، اور اگر وہ ذرا بھی بھٹکا ہوا تو پھر آپ کا کام بھی ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ ولایت اور تصوف یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی ولیوں کو ماننے والا کوئی ان کی عبادت کرتا ہے یا ان کو معبود مانتا ہے، کیونکہ ولی بنتا ہی اس لیے۔ میں نے آپ کو شریعت کے روش میں درس کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی وہ ہے، مفہوم ہے فرمان مبارک کا، کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے، ولی تو وہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ایک ولی نے کل بھی بیان میں میں نے بات کی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مسلمان بھی ہو اور وہ شرک بھی کرے، مسلمان بھی ہو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے، مسلمان بھی ہو اور اللہ کے سوا نظر شرعی کا کسی کو مستحق بھی سمجھے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری ساری عبادتیں، چاہے وہ مالی ہوں چاہے وہ بدنی ہوں، یہ ساری فقط اللہ کے لیے۔ اولیاء اللہ کا قرب اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا کوئی بھی ولی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتا، اپنے آگے جھکنے کا نہیں کہتا، اپنی پوجا کرنے کا نہیں کہتا، بلکہ وہ ہر مرید کو، جو بھی اللہ کا ولی وہ یہی کہتا ہے کہ بیٹا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بس سب کچھ کرنے والا وہی اللہ ہے۔ ہاں، یہ حدیث قدسی جس کا میں نے ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ اب یہ طویل حدیث ہے، ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے آخر میں یہ، اس کے درمیان میں ایک بات آتی ہے کہ اگر وہ ولی، میرا جو ولی ہے، اگر ولی کی نشانیاں ہیں، پھر ولی جب اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس میں اپنی خصوصی طاقتیں ڈال دیتا ہے۔ طویل حدیث ہے یہ، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا، کسی بھی مومن کا۔ اور ظن المؤمنون خیرا، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی لوگ
اہل سنت و جماعت کی نسبت یہ بدگمانی رکھتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ غیر اللہ سے کوئی مدد چاہتے ہیں تو وہ گمراہی پہ ہے، یا وہ تعصب میں ہے، یا وہ لا علمی میں ہے۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے، ہم فقط اپنے رب سے مانتے ہیں، ہاں اللہ کے ان ولیوں کے ذریعے اور وسیلے سے مانتے ہیں۔ کیوں؟ خود اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور پھر اللہ نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ میرا ولی مجھ سے جب بھی سوال کرے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ اس لیے ہم کسی بھی ولی کی درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس اپنے نیک بندے کے سبب ہماری دعا کو قبول فرما، یا ہم عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی آپ اپنے رب کے قریب ہیں تو آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سوال کریں۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی چلتا ہے، اگر کوئی نیاز شرعی کسی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی ولی کے لیے سجدہ کرتا ہے، کوئی اور عبادت کرتا ہے تو وہ پکا گمراہ، اور اگر وہ عقیدے کے ساتھ کرتا ہے تو وہ پکا مشرک ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی تعلیمات ہے، اللہ کے ہر ولی نے یہی تعلیم دی ہے، اللہ کی توحید کو مانو، اس کی وحدانیت کو مانو، انبیاء کی رسالت کو مانو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانو، اور اللہ کے حقوق بھی پورے کرو اور بندوں کے حقوق بھی پورے کرو۔ یہی تعلیمات اولیاء ہیں۔ حضرات گرامی، آج اس مختصر سی نشست میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ ولی کہتے کس کو ہیں، ولی کا کام کیا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا اجمالی ہی تقریباً بیان میں کر سکا ہوں، اجمالاً اولیاء اللہ کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے یاد رکھے وہ سب گمراہی ہے، وہ الحاد ہے، وہ دین کے مغائر کام ہے۔ ہرگز اس میں مت پڑیں کہ آپ کسی بندے کی کوئی ذرا سی بات دیکھ لیں اور اس کے پیچھے ہو جائیں، چاہے وہ بظاہر شریعت کا باغی ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی شریعت کا باغی کبھی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزی ہرگز بمنزل نخواہد رسی، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا، اور اس کے پیچھے لگنے والے وہ تو خود گمراہ ہے لیکن اس کے پیچھے جانے والے بھی گمراہی کا شکار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تعلیمات اولیاء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔